بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین. اما بعد، آج ہماری گفتگو جو چل رہی تھی ہفتہ ولایت کے عنوان سے، اس حوالے سے یہ آج آخری انشاءاللہ گفتگو ہوگی، جس میں آج ہم صاحب کتاب الغدیر علامہ عبد الحسین امینی کے جو حالات زندگی ہیں مختصر، اس کے اوپر روشنی انشاءاللہ ڈالیں گے. کتاب الغدیر فی الکتاب والسنہ والادب، یہ کتاب کا نام ہے. کتاب الغدیر فی الکتاب والسنہ والادب، ایک ہماری عظیم ترین کتاب جو خود اس واقعہ غدیر کو بیان کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ لکھی گئی. ایک مستند ہمارے پاس منابع موجود ہے، جس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ علماء نے اپنی زندگیوں کو ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے اثبات کے لیے صرف کیا ہے. اور انہی کتب میں سے یہ ایک کتاب جو ہمارے پاس آج ہماری لائبریریوں، ہمارے مکتبات کی زینت ہے، ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے. آغا کا نام، مکمل نام ہے عبد الحسین امینی بن مرزا احمد الامینی. آپ کی ولادت بسعادت ہوتی ہے 1320 ہجری میں، اور ان کا جو آبائی شہر تھا وہ تھا ایران کا شہر تبریز. آغا تبریز کے رہنے والے تھے، یعنی ایرانی تھے. اور جو طریقِ وفات ہے آغا کی، وہ ہے 28 ربیع الثانی 1390 ہجری. یعنی آغا کی اس اعتبار سے جو عمر مبارک بنتی ہے وہ کتنے سال بنتی ہے؟ 70 سال جو ہے آغا کی عمر بنتی ہے. اور جو آغا کا مدفن ہے وہ نجف اشرف عراق میں، جو بھی حالیاً جہاں مکتبہ امیر المومنین حویش میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے، ادھر ہی آغا کا مرکز بھی موجود ہے. اور آغا کے جو اساتذہ کرام تھے ان میں سر فہرست آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ آغا کے اساتذہ میں سے تھے. دوسری شخصیت مرزا محمد حسین نائینی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسری شخصیت کا نام ہے عبد الکریم حائری یزدی رحمۃ اللہ علیہ. اور آخری شخصیت جو ان کے اساتذہ میں شمار ہوتی ہے وہ ہیں محمد حسین کمپانی یا کمپانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اساتذہ کرام تھے ان کے، اور ان کی جو تالیفات سر فہرست جن کو بہت زیادہ امتیازی حیثیت حاصل ہے، وہ ایک تو یہی کتاب الغدیر ہے، الغدیر فی الکتاب والسنہ والادب، اور ایک کتاب آغا کی ہے شہداء الفضیلہ. یہ بھی آغا امینی کی بہت معتبر کتابوں میں یہ شمار ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ آغا نے جو اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی وہ اپنے باپ اور دادا سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے، خود اپنے آبائی شہر تبریز میں. اور ان کے والد جو تھے وہ تبریز کے امام جمعہ اور امام جماعت تھے، اور تبلیغات اس سلسلے میں بہت زیادہ ان کی معروف تھیں تبریز میں. اور ان کے دادا ملا نجف علی امین الشرع، یہ ان کے دادا کا نام تھا، جس کی وجہ سے ان کے خاندان کو امینی کہا جاتا تھا. اگر سوال کیا جائے کہ آغا کو شہر تو تبریز تھا، امینی کیوں کہا جاتا ہے، تو ان کو اپنے دادا کے نام کی وجہ سے، جو ان کا نام امین الشرع تھا، اس وجہ سے ان کو امینی کہا جاتا تھا.
کہتے ہیں کہ ان کے دادا بھی بہت صاحب فضیلت جو ہے شخصیت اور برجستہ علماء میں سے تبریز کے تھے، آغا امین الشر جو تھے۔ خود آغا بیان فرماتے ہیں آغا امینی عبد الحسین امینی کہ جب 20 سال بعد آغا ان کے دادا کا جو جسد خاکی ہے تبریز سے نجف اشرف وادی السلام کے لیے منتقل کیا گیا 20 سال بعد، تو کہتے ہیں بالکل صحیح و سالم تھا ان کا جسم، حتیٰ کہ ان کے بالوں کے اوپر بھی کوئی بال نہیں آیا ہوا تھا۔ جس طرح تدفین کی گئی تھی اسی طرح ان کا جسد مبارک صحیح و سالم موجود تھا، جو 20 سال بعد تبریز سے وادی السلام نجف میں لایا گیا۔ اتنے صاحب فضیلت تھے۔ تو ان کی جو سب سے بڑی جو نمایاں خدمت ہے وہ ہے خود یہی کتاب، کہ آغا کو مطالعہ کا ابتدا میں بہت زیادہ شوق تھا۔ ایک دفعہ نجف اشرف میں پڑھنے کے لیے تشریف لائے، پھر دوبارہ تبلیغات کے سلسلے میں تبریز واپس چلے گئے تھے، وہاں تبلیغات کچھ عرصہ کی، لیکن آغا مطمئن نہیں ہوئے، یعنی ان کا دل تڑپتا تھا کہ میں نے صحیح ابھی نہیں پڑھا، مولا متقیان کو چھوڑ کے میں آ چکا ہوں، یہی ان کے دل میں تڑپ باقی تھی ابھی تک۔ یہ فوراً پھر انہوں نے واپس آنے کا ارادہ فرمایا اور آپ نجف اشرف میں تشریف لے آئے۔ اب یہ نجف اشرف میں جب تشریف دوبارہ لے کے آتے ہیں تو نجف اشرف میں جب آتے ہیں اس وقت کے حالات جو تھے نجف اشرف میں، آغا کو تحقیقات کا بہت زیادہ شوق تھا، کتابوں کا مطالعہ کرنا، کتاب اپنی قلم جو آغا کی اس وقت بہت چلتی تھی۔ تو نجف اشرف میں عمومی طور پہ جو معمہ تھا اس وقت کتابیں بہت قلیل تھیں۔ نجف اشرف میں باب مدینۃ العلم میں یہ حالات تھے آغا کے دور میں کہ کہتے ہیں کہ تقریباً ٹوٹلی جو کتابیں نجف اشرف میں مکتبہ اس وقت موجود تھا وہ 4000 کتابیں تھیں بس۔ جب آغا امینی واپس آئے تو نجف اشرف میں 4000 کتابوں پر مشتمل ایک مکتبہ تھا۔ آغا نے جب محسوس کیا کہ میں ایک کتاب خود الغدیر کے عنوان سے اور خود واقعہ غدیر کے عنوان سے لکھوں، جب لکھنا شروع کیا تو منابع بالکل قلیل تھے، نہ ہونے کے برابر تھے نجف اشرف میں، جس کے لیے آغا کو دور دراز جو دوسرے ممالک تھے ان میں سفر کرنا پڑا اس مطالعے کے لیے، اور اپنی کتاب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آغا نے مختلف ان ملکوں کا سفر کیا، جن میں سر فہرست اس وقت ہندوستان کا سفر تھا۔ ہندوستان کا سفر آغا نے فرمایا، اس وقت آپ جانتے ہیں کہ لکھنؤ باقاعدہ طور پہ حوزہ تھا ہمارا بر صغیر کا، آغا باقاعدہ طور پہ لکھنؤ گئے، فقط لکھنؤ نہیں گئے بلکہ اور بھی جو انڈیا کے شہر تھے، حیدرآباد دکن تھا اور ایک اور کانپور شہر ہے انڈیا کا، ادھر جو ہے باقاعدہ طور پہ جاتے رہے۔ یہ ہندوستان کا سفر تھا، ترکی کا سفر تھا، مصر کا سفر تھا، شام کا سفر تھا، قازمین کا سفر تھا، بغداد کا سفر تھا، ایران کا سفر تھا۔ یہ کتاب لکھنے کے لیے آغا نے بہت زیادہ سفر کیے، جہاں بھی پتہ چلتا تھا کہ میرے اس مطلب کے لیے کوئی کتاب موجود ہے، کسی مکتبے میں موجود ہے، تو آغا سفر کی مشکلات برداشت کر کے ادھر اس ملک میں پہنچتے تھے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے۔ یہ ان کے اندر تڑپ تھی کتاب لکھنے کی جو الغدیر انہوں نے لکھی۔ تو یہ کتاب جو لکھنے کے بعد آگے یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مطالعہ کیا آغا نے براہ راست اس کتاب کو لکھنے کے لیے، آپ حیران ہوں گے کہ آغا کہتے ہیں کہ 5000 کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ 5000 کتابوں کو ایک دفعہ نہیں پڑھا، کئی بار پڑھا ہے اس کتاب کو لکھنے کے لیے، کہ ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ پڑھنے سے مطلب کوئی اور سمجھاؤ، دوسری دفعہ پڑھنے سے کوئی اور سمجھاؤ۔ یہ تو میں نے بات کر دی اور آپ نے سن لی، 5000 کتابوں کا مطالعہ، اور فرماتے ہیں اس میں بعض کتابیں ایسی تھیں جو کئی جلدوں پر مشتمل تھیں۔ وہ کتابیں آغا پڑھتے رہے اور اس کتاب کے لیے مطالعہ آغا فرماتے رہے۔
پھر جا کر یہ کتاب جو ہے الغدیر مکمل ہوتی ہے۔ اس میں 2 واقعات انہوں نے ذکر فرمائے ہیں آغا کے حوالے سے کہ آغا کے اندر یہ کتاب لکھنے کی بہت زیادہ تڑپ تھی، تو توسل امیر المومنین بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ توسل امیر المومنین خاصہ تھا آغا امینی کا، بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں اور یہ کتاب لکھنے کا مقصد بھی آپ کی ولایت کو ثابت کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ توسل امیر المومنین علیہ السلام سے آپ فرمایا کرتے تھے۔ 2 واقعات ان کے ذکر کیے گئے ہیں کہ ایک دفعہ آغا امینی کے قریبی جو رشتہ دار میں سے ہیں، دوستوں میں سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آغا امینی بہت ایک دفعہ میں نے دیکھا گریہ فرما رہے تھے، رو رہے تھے بہت زیادہ۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہے جو مجھے نہیں مل پا رہی، ایک بہت زیادہ منابع میں مجھے کتاب کی ضرورت ہے جو کتاب میرے پاس موجود نہیں ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ میری دسترس اس کتاب میں کیوں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ناممکن ماخذ اور مطلب اور مصادر کے حصول کے لیے آپ روتے روتے امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ادھر جا کے توسل فرماتے ہیں، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، میں آپ کی ولایت کے حوالے سے یہ کتاب لکھ رہا ہوں، مکمل یہ کتاب آپ کے حوالے سے ہے، اور میری مشکل یہ ہے کہ ایک بہت اہم منابع اور مصادر میں سے کتاب جس کی ضرورت ہے وہ کتاب میری دسترس میں نہیں ہے۔ گریہ کر کے توسل کر کے واپس آ کے سو جاتے ہیں۔ آغا امینی واپس آ کے سو جاتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑی دیر سونے کے بعد اٹھتے ہیں تو دروازہ دق الباب ہوتا ہے، جو ہی تھوڑا سا استراحت فرمائی، سونے کے بعد دق الباب ہوئی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ کیسی کتاب، کیوں لائے؟ کہا کہ آغا میں نے ایک نیا گھر خریدا ہے، گھر خریدا ہے تو وہ گھر بہت بڑا تھا، وہ گھر ہم جب اپنا سامان منتقل کر رہے تھے گھر میں تو ادھر ایک کونے میں کتاب پڑی ہوئی تھی، اور یہ ایک ایسی کتاب تھی کہ میری زوجہ نے کہا کہ یہ کتاب تمہارے کام کی نہیں ہے، جاؤ یہ کتاب آغا امینی کو دے کے آؤ، ہمارے جب کسی کام کی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ وہی کتاب تھی جو آغا کو ضرورت تھی۔ اللہم صلی علی محمد یہ توسل تھا امیر المومنین کا، اور حمایت جو ہے وہ حاصل تھی۔ یہ ایک واقعہ ذکر کرتے کرتے مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ ہمارے استاد بزرگوار شیخ محسن علی نجفی دامت ظلہ فرماتے ہیں کہ آغا امینی، یہ نجف کی پرانی یعنی صورت تھی کہ گھر تبدیل کرنا، ایجار پہ گھر ہوتا تھا، تبدیل کرنے سے بڑے پریشان تھے۔ جو بندہ محقق ہو، مصنف ہو، سب سے بڑی اس کی مشکل کیا ہوتی ہے؟ کتابوں کی نقل و انتقال۔ یہ بہت بڑا معمہ ہوتا ہے اس شخص کے لیے جس کا 4-5 ماہ ایک دفعہ گھر ہو، پھر تبدیل ہو، پھر تبدیل ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے آغا امینی، ہر وقت کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے بے برکت امیر المومنین مجھے اپنا گھر نصیب کر دے تو میں اس پریشانی سے جو ہے وہ نجات پا لوں گا۔ کہتے ہیں کہ کافی توسل کرتے رہے، ایک دفعہ جاتے ہیں حرم امیر المومنین میں، ایک شخص کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد وہ بندہ ایوان ذہبی جو باب ہے سامنے دروازہ، اس پہ امیر المومنین کو کہہ رہا تھا شکراً یا امیر المومنین، شکراً یا امیر المومنین۔ آغا امینی کو تعجب ہوا کہ یہ کیوں شکر ادا کر رہا ہے مولا کا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے مولا سے اپنے لیے گھر مانگا تھا اور مولا نے مجھے گھر دیا، اس لیے میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ آغا امینی پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کتنے عرصے پہلے گھر مانگا تھا؟ کہتے ہیں میں تو کوئی 1 ماہ ہوا ہوگا مولا سے گھر مانگا تھا اور مجھے مولا نے گھر دے دیا اور میں اس لیے مولا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں آغا امینی زاروں قطار رونے لگ گئے ادھر ہی ایوان ذہبی کے اوپر کھڑے ہو کے۔
کہتے ہیں کہ روئے، کہا کہ میں سال ہو گیا ہے توسل کر رہا ہوں کہ مولا میں مشکل میں ہوں، مجھے گھر دیجئے، میں پریشان ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا کتابوں کی نقل و انتقال کرنا۔ کہتے ہیں کہ اندر ہی نہیں گئے زری کے پاس، واپس آ گئے آغا امینی، کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ مولا میرا کام قبول ہی نہ کر رہے ہوں۔ واپس ہی نہیں گئے زری میں اور باہر آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ باہر آ کے جب باب قبلہ پہ پہنچتے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے شیخ صاحب سے، آغا امینی سے، کہ آپ آغا امینی کو جانتے ہیں؟ وہ نہیں جانتا تھا، شخص جو تھا وہ نہیں جانتا تھا آغا امینی کو۔ اس نے کہا فرمائیے آپ کو کیا کام ہے؟ کہا جی کام یہ ہے کہ میں نے ایک منت مانی تھی، اسی دن کا واقعہ، ابھی باب قبلہ پہ پہنچے ہیں۔ ایک منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ایک نیا گھر بنا کے آغا امینی کے حوالے کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میری وہ منت پوری ہو گئی اور آج میں اس گھر کی جو چابیاں ہیں وہ لے کے آیا ہوں اور آغا امینی کے حوالے کرتے ہیں۔ اور اسی وقت آغا امینی نے سجدہ شکر ادا کیا اور بتایا کہ میں ہی وہ امینی ہوں جس کے لیے آپ نے منت مانی تھی، اور وہ شخص بہت خوش ہوا اور وہ چابیاں دے کے آغا کو چلا گیا۔ یعنی یہ آغا کا جو توسل کا طریقہ کار تھا امیر المومنین علیہ السلام سے۔ استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ ہمارے اصل دل سے نکلتی نہیں ہے بات، ہمیں طریقہ نہیں آتا توسل کرنے کا۔ اگر بات دل سے نکل جائے تو ان کی طرف سے کمی نہیں ہوتی دینے میں۔ اصل مشکل کیا ہے؟ ہمارے دل سے وہ نکلتی نہیں ہے جو جا کے پہنچے۔ جب دل سے نکلتی ہے تو پہنچنے میں پھر دیر نہیں لگتی۔ اب ایوان زابی اور باب قبلہ میں کتنا فاصلہ ہے، جب نکلی ہے تو فوراً مل گئی ہے۔ تو یہ دوسرا واقعہ ہے آغا کے توسل کا، اور یہ کتاب لکھنے میں بارہا آغا جو ہے بہت زیادہ توسل فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ ذکر کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ ایک کتاب تھی زمخشری کی کتاب ربیع الابرار۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کتابیں جو تھیں وہ خطی نسخے ہوتے تھے خود، یعنی کتابیں یہ پرنٹنگ اور یہ چیزیں اس وقت معدوم تھیں، اتنی زیادہ نہیں تھیں۔ خطی جو نسخے مکتبوں میں ابھی بھی خطی نسخے جو ہیں قدیم کتابوں میں بڑی زینت ہوتی ہے، جو الگ مکتبوں میں پورشن ہوتا ہے جو خطی کتابیں ہوتی ہیں۔ یہ زمخشری کی کتاب ربیع الابرار جو ہے، یہ خطی نسخے اس وقت پوری دنیا میں 3 تھے۔ اس ربیع الابرار کے 3 نسخے تھے، ایک یمن میں تھا، ایک ترکی میں تھا اور ایک نجف اشرف میں تھا۔ فقط 3 ربیع الابرار کے نسخے تھے۔ اب آغا کو یہ نسخہ جب درکار ہوا تو آپ نجف اشرف میں یہ موجود تھا، تو آپ اس آدمی کے پاس گئے جس کے پاس یہ کتاب موجود تھی۔ اب یہ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ ایک عالم دین ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی زحمات ہوتی ہیں، لائبریری ہوتا ہے، مکتبہ ہوتا ہے، بعد میں جب اس کی اولاد کے پاس منتقل ہوتی ہے، اولاد اس لیول کی نہیں ہوتی، یا وہ عامی لوگ ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب آغا امینی جب اس کے پاس گئے ہیں تو کہا ہے کہ مجھے کتاب کی ضرورت ہے، اولاً تو یہ کتاب آپ مجھے دے دیں، آپ کے کام کی نہیں ہے، میرے یہ کام کی کتاب ہے۔ تو اس شخص نے انکار کر دیا، آغا کو کتاب نہیں دی۔ کافی اصرار کرتے رہے تو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے 10 دن کے لیے یہ کتاب دے دیں، اگر زیادہ نہیں دیتے تو کہا نہیں دوں گا۔ آغا پھر آئے کہ 3 دن کے لیے دے دیں، کہا نہیں دینے۔ 2 دن کے لیے دے دیں، کہا میں نے نہیں دینی۔ کہا 3 گھنٹے کے لیے مجھے ادھر ہی بیٹھ کے مطالعہ کرنے دیں، وہ بندہ کہا میں نے نہیں آپ کو مطالعہ کرنے دینا۔ آغا اسی طرح مایوس واپس آ گئے۔ واپس آتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کوئی سفارش کرتے ہیں، کوئی بندہ جو ہے لے کے جاتے ہیں اس کے پاس۔ اب کتاب بھی نسخہ ہے، نجف میں موجود ہے، یہ تو عجیب بات ہے کہ میری دسترس میں نہ ہو اور میں اس کتاب کا مطالعہ نہ کروں۔ اس وقت دور تھا ان کے استاد آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کا، ان کے پاس جاتے ہیں اور اسی طرح شکایت کرتے ہیں کہ میں ایک کتاب ضرورت ہے، لینے گیا تو یہ کتاب مجھے وہ نہیں دے رہا، آپ کوئی ایسی کوشش کریں کہ یہ کتاب مجھے مل جائے۔ اب مرج وقت ہوتا ہے، اس کی بات کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔
اب کہتے ہیں کہ یہ اتنا بدبخت آدمی تھا کہ آغا ابو الحسن اصفہانی کی ریکویسٹ کو بھی اس نے قبول نہیں کیا اور یہ کتاب نہیں دی۔ اب کہتے ہیں کہ یہ کتاب جب اس کو آغا کو کتاب نہ ملی تو آغا نے پھر امیر المومنین کے پاس آتے ہیں، پھر توسل کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ کتاب جو ہے وہ نہیں ملی۔ کہتے ہیں کہ جب توسل کرتے کرتے تھکے ہارے گھر لوٹتے ہیں تو سو جاتے ہیں۔ سونے کے بعد جواب میں امیر المومنین علیہ السلام خواب میں ملتے ہیں آغا امینی کو، تو کیا کہتے ہیں کہ اِنَّا جواب سؤالِکَ عِنْدَ وَلَدِيَ الحسین، کہتے ہیں کہ آپ کے اس سوال کا جواب جو ہے میرے فرزند حسین کے پاس ہے۔ اٹھتے ہیں فوراً، بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں ابھی تو توسل گریہ کر کے آؤں۔ صبح کے وقت تھا، فوراً وضو کرتے ہیں اور صبح کی نماز کے لیے کربلا کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ میں ابھی کربلا جاتا ہوں۔ آگا جاتے ہیں، کربلا پہنچ جاتے ہیں، صبح کی نماز کربلا معلیٰ میں پڑھتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے تڑپ، یہ ہوتی ہے علم سے محبت، یہ ہوتی ہے اپنے مکتب سے محبت، یہ ہوتی ہے ولایت امیر المومنین کو ثابت کرنے کے لیے مشکلات کو سہنا۔ فوراً جاتے ہیں کربلا میں، امام مظلوم کربلا کی زیارت کرتے ہیں، ادھر توسل و گریہ کرتے ہیں، پھر کرنے کے بعد خود چلے جاتے ہیں حضرت عباس علمدار کے پاس۔ ان کے پاس جا کے کیا کرتے ہیں؟ گریہ و زاری کرتے ہیں اور اس طرح توسل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ امیر المومنین نے تو کہا تھا کہ آپ کے سوال کا جواب میرے بیٹے حسین کے پاس ہے، لیکن ابھی تک مجھے اس کا جواب مل نہیں رہا۔ میں نے زیارت بھی کر لی ہے، اب زیارت کرنے کے بعد حضرت عباس علمدار کی زیارت کے لیے بھی آ چکا ہوں، لیکن میرے سوال کا جواب تو نہیں مل رہا۔ کہتے ہیں یہی میں سوچ رہا تھا کہ اچانک جو اس وقت کربلا کے خطیب تھے محسن ابو الحب، وہ میرے پاس آتے ہیں۔ تو میرے پاس آتے ہیں، سلام دعا کیا، احوال پرسی کی، تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ چلیں میرے گھر آئیں۔ جان پہچان ہوگی پہلے، یہ معروف شخصیت تھے نجف کی۔ تو یہ محسن ابو الحب جو ہے یہ آغا کو لے کے اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ اب ہم جیسا بندہ ہو آج کل کے دور میں تو ہم نے سب سے پہلے گھر میں جا کے کیا کرتے ہیں؟ پہلے یہی ہم تو کہتے ہیں کہ وائی فائی کا جو کوڈ ہے وہ ہمیں دے دیں۔ یہ ہمارا آج کل یعنی معمہ ہے، ہماری مشکل ہے کہ وائی فائی کا رمز ہمیں دے دیں۔ آغا نے کیا کیا؟ آغا نے کہا کہ مجھے اپنی لائبریری میں اگر آپ تھوڑے سا مطالعہ کرنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت ان کے پاس جو خطیب تھے محسن ابو الحب کہتے ہیں کہ مجھے اپنی لائبریری میں تھوڑا مطالعہ کرنے دیں۔ کہتے ہیں کہ جو ہی انہوں نے اجازت دی اور آغا لائبریری میں داخل ہوتے ہیں تو جو ہی نظر پڑی تو زمخشری کی وہ کتاب ربیع الابرار سامنے پڑی تھی۔ یعنی ان کے علم میں تھا کہ اس کے خطی 3 ہی نسخے ہیں، لیکن کربلا میں جا کے دیکھا تو آغا کی لائبریری جو خطیب تھے ان کے پاس وہ نسخہ بھی موجود تھا۔ اور یہ نسخہ کیسے آیا؟ آپ دیکھیں کہ توسل کیا، امیر المومنین علیہ السلام نے بتایا، آپ کربلا میں پہنچے اور وہ آپ کو نسخہ ملا اور آپ نے اس کا مطالعہ فرمایا۔ پھر وہ پورا واقعہ ذکر کیا آغا نے خطیب کربلا جو تھے ان کو کہ اس طرح میں آیا ہوں کیونکہ خواب امیر المومنین نے مجھے رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ خطیب کربلا بھی اتنے حیران ہوئے کہ انہوں نے پھر وہ کتاب ایک ہی جو نسخہ تھا وہ باقاعدہ آغا کو ہدیہ کر دیا کہ آپ کو جب امیر المومنین نے میرے پاس بھیجا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب میرے پاس ہو اور میں آپ کو نہ دوں۔ وہ کتاب انہوں نے اوپر لکھ کے نام آغا کو ہدیہ کر دیا۔ یہ ہے صاحب الغدیر کا توسل، اور یہ کتاب الغدیر جو ہمارے پاس موجود ہے یہ اس کی ابھی تک 11 جلدیں جو ہیں وہ چاپ ہو چکی ہیں۔ یہ ٹوٹلی 20 جلدوں پر آغا نے کتاب جو ہے لکھی ہے، لیکن ابھی تک 11 جلدیں جو ہیں اس کی طبع جو ہے ہوئی ہے، باقی جلدیں ابھی تک طبع نہیں ہوئی۔ پہلے قدیم 9 ہوئی تھی، پھر 11 ہوئی ہیں، یہ 20 ٹوٹل جلدوں پر مشتمل ہے غدیر کی کتاب۔ یہ کتاب آغا نے جناب لکھی ہے، اور پھر آغا کی جو حسرت تھی اس کتاب لکھنے میں، کہتے ہیں کہ 17 گھنٹے جو تھے آغا مطالعہ کرتے تھے لائبریریوں میں، 17 گھنٹے۔ اور ہم نے جو ہے درس پڑھنے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ آج درس کیوں پہلے رکھ دیا ہے ہمارا۔
آغا امینی کی یہ بات تھی کہ 17 گھنٹے مطالعہ کرتے تھے اور باقی 6 گھنٹے اس میں سونا بھی ہوتا تھا، استراحت بھی کرنی ہوتی تھی، کھانا بھی کھانا ہوتا تھا۔ یہ آغا امینی کا روزانہ کا شیڈول تھا۔ اور آغا جب نے سفر کیا کہ تو بہت تڑپ تھی، بس مختصر کر کے اس کو تمام کرتا ہوں، کہ ایک لائبریری ہونی چاہیے نجف اشرف میں، ایک لائبریری ہونی چاہیے اور عالمی معیار کی لائبریری ہونی چاہیے۔ باب مدینۃ العلم کے پاس ایک اعلیٰ معیار کی لائبریری نہ ہو تو یہ کوئی تک نہیں بنتا۔ تو آغا نے یہ اپنی حسرت پوری کرتے کرتے 7 سال کا وقت لگا ایک بہترین جو ہے منابع اور مصادر پر مشتمل لائبریری کو قائم کرنے میں۔ 7 سال کے عرصے میں آپ نے اس لائبریری کو مکمل کیا، اور پھر یہ جب افتتاح کیا تو روز غدیر اس لائبریری کا افتتاح کیا، اور اس افتتاح میں آغا بزرگ تہرانی جو ہیں انہوں نے افتتاحی تقریب میں باقاعدہ طور پہ شرکت فرمائی۔ آغا بزرگ تہرانی ان کے معاصر ہیں، یعنی وہ ان کے دور میں ہی تھے، انہوں نے شرکت فرمائی۔ پھر وہ کتابوں کی ایک تفصیل ہے کہ وہ کیسے کس کس نے ہدیہ کی، اور وہ کتابیں اس وقت حویش میں جو مکتبہ امیر المومنین العامہ کے نام سے موجود ہے، اسی میں آغا کی قبر بھی موجود ہے اور اسی میں یہ لائبریری بھی موجود ہے۔ یہ لائبریری آغا کا گھر بھی تھا، اور پھر بعد میں اپنے گھر کے ساتھ 2 گھر آغا نے خریدے تھے اس لائبریری کو بنانے میں، اور یہ پھر باقاعدہ طور پہ مکتبہ امیر المومنین العامہ کے نام سے جو آج مشہور و معروف ہے، یہ آغا امینی کا تاسیس کیا ہوا مکتبہ ہے۔ تو یہ کچھ مختصر حالات تھے جو آغا امینی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ باقی ان کے حالات کے اوپر باقی تفاصیل موجود ہیں۔ خود کتاب الغدیر کا مقدمہ جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ میں آپ برادران سے التماس کروں گا کہ وہ مقدمہ لازمی طور پہ آپ پڑھیں، جتنا ہو سکے اس کتاب لائبریری میں موجود ہے الغدیر کا، چاہے 1 صفحہ بھی آپ مطالعہ کریں، یہ کتاب واقعاً حق ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔